جانے والے رسول جو دنیا سے چلے گئے، اب بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، انہیں یاد کرتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے بالاخص اس مجلس عزا کے انعقاد میں جن احباب نے جس حوالے سے بھی حصہ لیا، ان سب کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرماتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، صلوات سارے حضرات کرو۔ ایک کوشش کر کے بلند تر صلوات کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین، عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد۔ وقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ صلوات۔ مومنین کرام، میں نے سورہ مبارکہ علق کی پہلی 5 آیات تلاوت کی ہیں۔ شیعہ سنی سب مفسرین اور علماء کا اتفاق ہے کہ غار حرا میں نبی کریم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو یہ پہلی 5 آیات تھیں جن کی میں نے تلاوت کی۔ ارشاد پروردگار، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے خلق کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو کہ تیرا رب بہت بڑا کرم کرنے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ ایسا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم عطا کیا۔
وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، اور انسان کو ان چیزوں کا عالم بنا دیا جنہیں وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ شیعہ سنی بھائیو، یہ پہلی وحی تھی جو نبی کریم پر نازل ہوئی۔ اس پہلی وحی میں اللہ پاک نے انسان کے لیے جو دو عظیم نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلی عظیم نعمت وہ خود انسان پیدا ہونا ہے، خود انسان کی خلقت ہے۔ اور سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں وہ بے پایان ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں قسم کی مخلوقات ہیں۔ زمین کے اوپر رہنے والی مخلوقات ہیں، جنگلی حیات ہے، بلکہ آپ حیران ہوں گے، میں کچھ دن پہلے پڑھ رہا تھا ایمیزون کے جو جنگلات ہیں یہ دنیا کے 20-25 ملکوں تک پھیلے ہوئے جنگلات ہیں، اور لکھا کہ ان جنگلات میں لاکھوں قسم کے جانور ابھی ایسے ہیں جن جانوروں کو ابھی تک نام نہیں دیا جا سکا کہ اس جانور کا نام کیا رکھیں۔ اتنی مخلوقات ہیں، جنگلی حیات ہے، سمندر کے اندر رہنے والی مخلوقات ہیں، فضاؤں میں رہنے والی مخلوقات ہیں۔ حدیث کتاب میں ایک جملہ آتا ہے، حدیث کتاب کے دلوں پر نقش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ملائکتی وسکان سماواتی، یہ دو الگ الگ لفظ ہیں نا۔ اللہ نے خطاب کیا اے میرے فرشتوں اور اے آسمانوں میں رہنے والوں۔ اس کا مطلب فرشتے الگ ہیں، آسمانوں میں رہنے والی مخلوقات، یہ لاکھوں اربوں قسم کی جو مخلوقات ہیں ان میں اشرف المخلوقات اللہ نے انسان کو بنایا۔ سب سے اللہ تعالیٰ کی سب سے افضل مخلوق وہ انسان۔ یہ ہمارے معاشرے میں یہ ہماری قد فہمی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بندہ بہت اچھا ہونا نہیں، نیک پارسا، تو ہم کہتے ہیں یار یہ بندہ تو کوئی فرشتہ ہے، حالانکہ فرشتے انسان سے افضل نہیں ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ذرا سنو، فرمایا الملائکۃ خدامنا و خدام شیعتنا، فرشتے ہمارے بھی نوکر ہیں، ہمارے شیعوں کے بھی نوکر ہیں۔ فرشتہ ہونا انسان سے افضل ہے۔ کیا کسی شاعر نے خوبصورت کہا تھا، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ مجھے تو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 مخلوقات ہیں، حیوانات، فرشتے اور انسان۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں میں عقل رکھی ہے، شہوت نہیں رکھی۔ جانوروں میں اللہ نے شہوت رکھی ہے، عقل نہیں رکھی۔ انسان اللہ کی وہ مخلوق ہے جس میں اللہ کریم نے دونوں طاقتیں رکھی ہیں، انسان کو شہوت بھی دی ہے، عقل بھی دی ہے۔ اب امام فرماتے ہیں اگر عقل شہوت پر غالب آ جائے تو یہ فرشتوں سے افضل، اور اگر شہوت عقل پر غالب آ گئی تو یہ جانوروں سے بھی بدتر۔ تو میرے بھائی انسان اشرف المخلوقات ہے۔ پتہ نہیں وہ کیسے بد نصیب تھے، وہ کسی نے کہا تھا میں کاش انسان نہ ہوتا، میں کوئی ڈمبا ہوتا، لوگ مجھے چارہ کھلاتے، موٹا کرتے، ذبح کرتے، پھر میرے گوشت کے کباب بنا کے کھا کے نکال دیتے، میں انسان نہ ہوتا۔ جنہوں نے آل رسول پر ظلم کیا ہے نا، وہ آخر میں ایسے ہی حسرت کرتے۔ صلوات پڑھ دو ذرا سارے حضرات، تو ایک اللہ تعالیٰ نے خلقت کا تذکرہ کیا، اور اللہ پاک نے فرمایا نا جی کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے عزت کا تاج اولاد آدم کے سر پر سجایا۔ اشرف المخلوقات انسان ہے، کوئی ڈائناسور یا ہاتھی یا اونٹ اشرف المخلوقات نہیں۔ وہ ساڑی پنجابی کا محاورہ ہے نا بھی گل قدم تے مکدی تے اٹھ مجھے سٹریٹ ہوتے، کوئی اونٹ ہاتھی نہیں، اشرف المخلوقات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الانسان سری، انسان میرا راز ہے،
اس لیے تو رسول اللہ نے فرمایا نا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان۔ خلقت کے بعد جو دوسری بڑی نعمت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا وہ علم کا تذکرہ ہے، اور مفسرین نے لکھا کہ خلقت کے بعد علم کا تذکرہ، یہ دلیل اس بات کی کہ خلقت انسانی کے بعد انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت وہ علم کی نعمت۔ اگر علم سے بڑھ کر کوئی اور نعمت انسان کے لیے ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس پہلی وحی میں اس نعمت کا تذکرہ کرتا۔ علم سب لفظ نہیں۔ اچھا یہ میں نے پہلی وحی آپ کو سنائی ہے، شیعہ سنی سارے بھائی بیٹھے ہو، اللہ پاک سب کو جزائے خیر دے۔ اب اگر اجازت دیں تو میں 2 تصویریں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، ایک تصویر صحیح بخاری سے، ایک تصویر نہج البلاغہ سے۔ جی صحیح بخاری میں امام بخاری نے، ابھی جوان جو بیٹھے نا گوگل جن کا نیٹ کام کر رہا ہے، ابھی اب سرچ کرو نا پہلی وحی تو وہ روایت نکل آئے گی، اور ماشاءاللہ 8 کیمرے 10 لگے ہوئے ہیں، لائیو بات جا رہی ہے جہاں تک جا رہی ہے۔ بڑی ذمہ داری سے عرض کروں گا، بخاری نے ذکر کی ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے، بی بی کہتی ہیں کہ جب غار حرا میں نبی کریم پر پہلی وحی لے کر جبرائیل آئے اور کہا جبرائیل نے اقرا، پڑھو، رسول اللہ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھنا جانتا نا۔ روایت کہتی ہے کہ جبرائیل نے نبی کریم کو یوں جپھا ڈالا، یہ پنجابی میں لفظ زیادہ اس سے مناسب اور کوئی لفظ تھا نہ، چوڑا دبایا، گھٹیا، اتنا دبایا۔ روایت کہتی ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں گویا میرے جسم سے جان نکل گئی، نچوڑ کے رکھ دیا جبرائیل۔ جب چھوڑا تو پھر کہا اقرا، پڑھو، تو پھر وہی جواب آیا ما انا بقارئ، میں تو پڑھنا جانتا ہوں۔ آج بھی بہت سارے مسلمانوں کا یہی نظریہ ہے، جو جوان سوشل میڈیا سے مربوط ہو۔ آپ نے سنا وہ کراچی کے مفتی نے، جی وہ کہا، اس نے کہا ہمارا نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ انہیں کا معنی یہی کرتے ہیں نا کہ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتے۔ انہوں نے کہا کہ سب مسلمان، ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ یہی سوال امام محمد تقی علیہ السلام سے کیا گیا، فرزند رسول امی کا کیا معنی ہے؟ آقا نے فرمایا لوگ کیا معنی کرتے ہیں؟ عرض کیا آقا لوگ معنی یہ کرتے ہیں کہ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو وہ امی ہے۔ امام جواد علیہ السلام نے فرمایا کاذب لعنت اللہ علیہم، فرمایا جو امی کا یہ معنی کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں اور اللہ کی لعنت ان پر۔ جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، امام جواد علیہ السلام نے خدا کی قسم کھا کے فرمایا میرے جد رسول اللہ دنیا کی 72 زبانوں میں لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے۔ امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہوتا۔ امام نے فرمایا امی کا معنی ہے جو ام القریٰ سے نسبت رکھتا۔ مکہ کا نام ام القریٰ ہے، تو جو ام القریٰ سے نسبت رکھتا ہے وہ امی کہلاتا ہے۔ اور فرمایا کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کو معلم کتاب و حکمت بنا کے بھیجے، اور مسلمان کہتے ہیں رسول اللہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں۔ اور واقعاً مسلمانوں اگر تمہارا یہ عقیدہ تھا کہ رسول اللہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تو جب قلم کاغذ مانگا تھا تو دے دیا ہوتا۔ جب نبی کریم نے قلم مانگا تھا تو دے دیا ہوتا۔ تمہارا قلم دوات نہ دینا یہ دلیل اس بات کی کہ تمہیں یہ علم تھا کہ رسول اللہ لکھنا بھی جانتے ہیں، اور تمہیں یہ بھی پتا تھا رسول اللہ کیا لکھنا چاہتے ہیں، کیا لکھنا ہے۔ مجھے شرفاء ایمان سے بتاؤ
آج ہمارے معاشرے میں جو بندہ لکھ پڑھ نہیں سکتا وہ اس کے لیے نقص اور عیب ہے یا نہیں؟ بولو، عیب ہے نا؟ خدا کی قسم اللہ نے اپنے محبوب کو ہر عیب سے پاک و پاک نثار۔ اور بھائی کمال نہیں ہو گیا، امت پیغمبر لکھنا پڑھنا جانتی ہے اور جو امت کا رسول ہے وہ لکھنا پڑھنا ہی نہیں جانتا، تو پھر وہ سید الانبیاء کیسے اور سید الرسول کیسے؟ کیا ہو گیا مسلمانوں کو خدا کی قسم؟ توجہ میری طرف رہے۔ دوسری مرتبہ جبرائیل نے پھر نچوڑا، دبایا، پھر چھوڑا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں گویا میرے بدن سے جان نکل گئی ہو۔ پھر وہی جواب دیا میں تو پڑھنا جانتا نہیں۔ تیسری مرتبہ پھر نچوڑا، دبایا، چھوڑا، پڑھو، فرمایا میں تو پڑھنا جانتا نہیں۔ حالت غیر ہو گئی۔ رسول اللہ روایت کہہ رہی، روایت کپ کپی تاری ہو گئی، کانپنے لگ گئے، بخار ہو گیا۔ غار حرا سے اترے اور سیدھے جناب خدیجہ کے پاس، اور زم لونی خدیجہ جلدی کرو، کوئی کمبل ڈالو میرے اوپر۔ جناب خدیجہ نے فرمایا آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ تو یتیم پرور ہیں، آپ تو فقراء اور مساکین کی مدد کرتے ہیں، آپ تو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ تو مسافروں کے مددگار ہیں، آپ تو راہگیروں کی بھی مدد کرتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ جناب خدیجہ تسلی دے، سرکار کی کچھ حالت سنبھلی۔ یہ ساری روایت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ جناب خدیجہ اٹھیں، اور جناب خدیجہ کا ایک چچا زاد بھائی تھا ورقہ ابن نوفل، جو عیسائی تھا، مسیحی تھا، آسمانی کتابوں کا عالم تھا۔ جناب خدیجہ نبی پاک کو لے کر اپنے اس چچا زاد بھائی کے پاس چلی گئی، ورقہ ابن نوفل کے پاس، اور وہاں پر جو کچھ غار حرا میں ہوا یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ تو وہ عیسائی کہتا ہے، اور سنا مسلمانوں، عیسائی کہتا ہے خدیجہ تمہیں مبارک ہو، تمہارا شوہر تو نبی ہونے والا ہے۔ خود نبی کو پتہ نہیں میں نبی ہوں، عیسائی کو پتہ ہے کہ یہ نبی ہیں۔ کمال نہیں ہو گئی؟ ایک عیسائی بتا رہا ہے کہ یہ وہی ناموس اکبر تھا، یہ وہی فرشتہ تھا جو موسیٰ کے پاس بھی آتا تھا، جو عیسیٰ کے پاس بھی آتا تھا، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو نبی ہونے والے ہیں، اور وہ جبرائیل فرشتہ ہے وہی لے کر۔ واہ مسلمانوں ہیں، تمہارا رسول جو سید الانبیاء ہے اس کو عیسائی بتا رہے ہیں کہ آپ نبی ہو گئے۔ ہاں جی، اس اللہ کے رسول کو صلوات تو پڑھو سارے حضرات۔ ادھر جبرائیل نے سرکار کو نچوڑ کے رکھ دیا، اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ذرا سنو، جب بھی جبرائیل آتے تھے نا رسول اللہ کے پاس، نبی کریم کے سامنے جبرائیل یوں بیٹھتے تھے جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے۔ اب اس ساری روایت کا جو ٹیپ کا بند ہے نا وہ یہ ہے، تحقیق کرنا خدا کے لیے شیعہ سنی سارے۔ اس غار حرا کی روایت کو اس بی بی نے نقل کیا، روایت کیا، جو بی بی اس واقعے کے 3 سال بعد پیدا ہوئی۔ جو آغاز بعثت پر بی بی تھی نہیں، موجود ہی نہیں تھی، اور کئی سال بعد بی بی کی ولادت ہوئی۔ وہ پہلے کی خبریں بتا رہی کہ غار حرا میں کیا جی۔ اب یہ ایک تصویر تھی جو بخاری سے، اگر یہ صحیح ہے تو پھر سبحان اللہ غلط کیا ہوگا؟ صلوات پڑھ دو ذرا سارے حضرات۔ اب نہج البلاغہ سے ایک تصویر آپ کو دیکھیں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام خطبہ قاصیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سِنَةٍ بِحِرَا، نبی کریم ہر سال مخصوص ایام کے لیے عبادت اور ریاضت کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ فَأَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرِي، اور میں غار حرا میں نبی کریم کے پاس ہوتا تھا، میرے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ یعنی رسول اللہ جب بھی عبادت اور ریاضت کے لیے جاتے تھے، مولا علی فرماتے ہیں میں بھی پیغمبر کے ساتھ غار حرا میں ہوتا تھا اللہ کی عبادت کے لیے۔ انی ارا نور الوحی و اشم ریح النبوہ، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نور وحی کو دیکھا کرتا تھا اور میں خوشبو رسالت کو سونگا کرتا تھا۔ جب جبرائیل آتا تھا وحی لے کر میں دیکھا کرتا تھا۔
میں رسول اللہ کی رسالت کی خوشبو کو سنلا کرتا تھا۔ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ، اور فرمایا جب پہلی وحی غار حرا میں نبی کریم پر نازل ہوئی، میں علی اس دن بھی غار حرا میں رسول اللہ کے پاس موجود تھا۔ اور جب پہلی وحی نازل ہوئی تو شیطان کی چیخ بلند ہوئی، اور میں نے اس چیخ کو سنا۔ پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ چیخ کیسی ہے؟ آقا نے فرمایا حاضر الشیطان قد عیس من عبادتہ، یا علی ابلیس کی چیخ تھی، یہ شیطان کی چیخ تھی جو آج کے بعد اپنی عبادت کروانے سے مایوس ہو گیا۔ اگلے جملے سنی شیعہ فرمایا، نبی کریم نے فرمایا یا علی انکا تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، یا علی جو کچھ میں سنتا ہوں وہ تو بھی سنتا ہے، اور جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تو بھی دیکھتا ہے۔ اِلَّا أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِيٍ وَلَكِنَّكَ وَزِيرُ، یا علی تجھ میں اور مجھ میں فرق یہ ہے، تیرے پاس نبوت کا عہدہ نہیں ہے لیکن نبی کا وزیر بھی تو ہے، نبی کا جانشین بھی۔ اور میرے بھائیو، اب پیغمبر کے رحلت کے بعد کسی اور کام کے لیے سقیفہ میں جانا، پیغمبر کی جانشینی کا فیصلہ اسی دن ہو گیا تھا جب پہلی وحی نبی کریم پر نازل ہوئی تھی، اور رسول اللہ نے اسی دن یہ فیصلہ سنا دیا تھا، یا علی میرا وزیر بھی تو ہے، میرا جانشین بھی تو ہے۔ کیا فرمایا؟ جب پہلی وحی آئی تو چیخ نکلی، کس کی؟ اب بڑی خوبصورت حدیث سنانے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان ابلیس رن 4 رنات، 4 مرتبہ ابلیس کی چیخیں نکلی۔ کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ ابلیس کی چیخیں بلند ہوئی۔ پہلی مرتبہ یوم لعنا، جس دن اللہ تعالیٰ اس کی چیخیں نکلی۔ دوسرا جس دن یوم اخرجا، اس کو بزم ملکوت سے نکالا گیا۔ ذرا پیچھے جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو خطاب کیا، جی انی جاعل فی الارض خلیفہ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ، اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں سنو، میں ایک اپنا خلیفہ زمین میں بنانے لگا ہوں۔ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم سب کے سب اس کو سجدہ کرو۔ ٹھیک ہو گیا؟ قرآن کہتا ہے جب اللہ پاک نے آدم کے مجسمے میں روح داخل کر دی، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ، قرآن کہتا ہے سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہ کیا، سوائے ابلیس۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اس نے انکار کیا، اس نے تکبر کیا، اور وہ تھا ہی انکار کرنے والوں میں سے۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ پاک نے فرمایا جب سب نے فرشتہ کہ یہ قرآن ہے، جا کے دیکھیے گا ضرور، یا ابلیس ما مانعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس جس کو میں نے اپنی قدرت سے خلق کیا، اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا؟ اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا؟ ابلیس کا جواب سنو، کہتا ہے قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہتا ہے میرا اللہ میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، آگ بلندی کی طرف جاتی ہے، خاک پستی کی طرف آتی ہے، میں بلند ہوں، یہ خاک ہے، یہ پست ہے، بلند کو پست کے آگے جھکنے کا حکم دیتا، کہتا ہے میں نے اس لیے سجدہ۔ اچھا یہاں پہ ہر بندہ ہر بات کو لطف نہیں لیتا۔ علامہ علی نقی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے، وہ کہتے ہیں ابلیس کو آپ لعنتی کہہ لو، رجیم کہہ لو، کافر کہہ لو، لیکن ابلیس کو آپ مشرک نہیں کہہ سکتے، ہے توحید پرست۔ اتنا مہربانی جو بولے جملہ سننا، کہتے ہیں اتنا بڑا توحید پرست ہے، اللہ کے حکم سے بھی اللہ کے غیر کے آگے سر جھکانے کو تیار نہیں۔ کہتا میرا اللہ تجھے سجدے کرتا رہا ہوں،
حیران ہو جاؤ گے، امام فرماتے ہیں 6000 سال. کتنا؟ 6000 سال اللہ کی عبادت کی سجدے کی ایسی ابلیس ہے. میرا اللہ تجھے سجدہ کرتا رہا ہوں، کرتا رہوں گا. آدم کو سجدہ میں نے نہیں کرنا. یہ حدیث قدسی شیعہ سنی سب نے لکھا. جب کہا نا کہ اس کو میں نہیں کروں گا، ارشاد پروردگار ہوا یا لعین طاعتی ما ارید لم ترید اللہ انتی. اطاعت میری چاہت کا نام ہے، نہ کہ تیری چاہت کا نام. یا ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، ذرا سمجھنے کی کوشش کرو. او خدا کے لیے شیعہ سنی بھائیو، عقیدہ توحید صرف یہ نہیں ہوتا کہ صرف خدا کو مانو. عقیدہ توحید یہ ہے خدا کو بھی مانو، اور خدا جس کو منوائے اس کو بھی مانو. خدا کو مانے اور اس کو نہ مانے، جس کو خدا منوائے وہ ابلیس بنتا ہے، وہ مومن نہیں بنتا. خدا جس کو منوائے اس کو بھی مانو. توجہ کیجئے گا. میں بہتر حالانکہ شیخ سنی بھائی سارے سنو، اللہ کو جزائے خیر. فرشتے اگر اعتراض کرتے نا تو فرشتوں کے اعتراض ہمیں سمجھ میں آتا. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم نور ہیں، یہ خاک ہے، نور کو خاک پہ آگے جھکاتا ہے. فرشتوں نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا، انہوں نے تو سجدہ کیا. اعتراض ابلیس نے کیا. ابلیس نے کہتا میں آگ ہوں، یہ مٹی ہے. تو اس نے یہ نہ سوچا آگ خائن ہوتی ہے، مٹی امین ہوتی ہے. آگ میں ایک دانہ ڈالو نا اس کو بھی جلا کے راکھ کر دے گی، اور مٹی میں ایک دانہ ڈالو تو 70 نکال کے تمہارے حوالے. اس نے کہا نہیں میں بہتر ہوں، چونکہ میں آگ ہوں، آگ بلندی چاہتی ہے اور خاک پستی کی طرف آتی ہے. اچھا اب سوال یہ ہے، توجہ لینا، لطف آئے گا. ابلیس نے اعتراض کیوں کیا اور ملائکہ نے کیوں نہ کیا؟ حالانکہ فرشتے اعتراض کرتے کہ ہم نوری مخلوق ہیں، نور کو خاک کے آگے جھکاتا ہے، تو یہ اعتراض ہمیں سمجھ میں آ جانا تھا. لیکن نہیں، انہوں نے اعتراض نہیں کیا. وجہ یہ ہے ابلیس نے آدم کا مادہ دیکھا ہے کہ مٹی ہے، فرشتوں نے آدم کی نسبت کو دیکھا ہے تو اللہ کا خلیفہ. مرضی یار آپ کی. ابلیس نے مادہ دیکھا کہ خاک ہے، اس لیے اعتراض کر دیا، انکار کر دیا. اور فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی نسبت کو دیکھا، اگرچہ خاک ہے تو خلیفۃ اللہ، اس لیے فرشتوں نے سر جھکا دیا. اور خدا کے لیے فرشتوں والی سوچ پیدا کرنا، ابلیس والی سوچ پیدا نہ کرنا. مادہ دیکھ کر اعتراض نہ کرنا، نسبت دیکھ کر حیا کرنا، نسبت دیکھ کر احترام کرنا. کبھی یہ نہ سوچنا کہ علم کیا ہے، لکڑی ہے اور کپڑا. کبھی یہ نہ دیکھنا کہ یہ تازیہ کیا ہے، گتے ہیں اور کاغذ ہے اور لکڑی ہے. اور بھائی مادہ نہ دیکھ، نسبت دیکھ. نسبت تو اس قبر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. یہ کپڑا اور لکڑی نہ دیکھو، نسبت دیکھو. نسبت تو اس علم اسلام کے ساتھ ہے جو علم رسول اللہ نے مولا علی کو عطا کیا، جو علم مولا حسین نے مولا عباس کو عطا کیا. نسبت احترام لاتی ہے میرا بھائی، اور نسبت ہی احترام کے قابل ہوتی. مادے کو کوئی نہیں دیکھا جاتا. خدا کی قسم قیمتی ٹائل واش روم میں لگی ہے، رفع حاجت کے لیے جاتے ہو، اور پرانے وہ ہماری ٹائلیں جو ہوتی تھیں، ہاں جی بھٹے کی ٹائل، اینٹیں ہیں مسجد میں لگی ہوئی ہیں. حالت نجاست میں قدم رکھنا فعل حرام. جو پست سے منسوب ہو گئی وہ پست ہو گئی، جو بلند سے منسوب ہو گئی وہ بلند ہو گئی. میرے محترم سامعین، دوسرا امام فرماتے ہیں اللہ پاک نے پھر کیا کہا؟ اللہ پاک نے فرمایا فخرج منها فإنك رجیم. ابلیس نکل یہاں سے. تھا تو جنات میں سے، اللہ بزم ملائکہ میں لے گیا، اتنا بلند مقام ہو گیا، فرشتوں کا بھی استاد بن گیا، معلم ملائکہ قرار پایا. جب انکار کیا نا آدم کے سجدے سے، رب نے فرمایا نکل یہاں سے. کتنے لوگ قدر کرو گے. علامہ مفتی جعفر حسین صاحب کا جملہ ہے، خدا ان کی روح کو شاد کرے. ہاں جی وہ فرماتے ہیں ہم تو آج بھی ابلیس کو فرشتہ ہی سمجھتے اگر آدم کی خلافت والا واقعہ پیش نہ آیا ہوتا. یار میں کیا سمجھا ہوں بھئی، بزم ملائکہ میں رہتا تھا، فرشتوں میں رہتا تھا، رنگ ڈھنگ
فرشتوں جیسا انداز عبادت، فرشتوں جیسا محل مقام فرشتوں والا، ہم تو آج بھی اس کو فرشتہ ہی سمجھ رہے ہوتے اگر آدم علیہ السلام کی خلافت والا واقعہ پیش نہ آیا ہوتا۔ مفتی صاحب قبلہ کا جملہ وہ فرماتے تھے اس کا معنی یہ ہوا کہ ابلیس اعلان خلافت سے پہلے نہیں پہچانا جاتا، ابلیس اعلان خلافت کے بعد پہچانا جاتا۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔ اللہ پاک نے فرمایا ان علیک لعنتی الی یوم الدین، نکل یہاں سے، قیامت تک میری لعنت تجھ پر برستی رہے گی۔ ابلیس کی چیخیں نکل گئی، رویا۔ اور تیسرا موقع یوم بعث النبی، جس دن غار حرا میں نبی کریم پر پہلی وحی نازل ہوئی اس دن بھی شیطان کی چیخیں نکلیں۔ اور چوتھا موقع امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس دن غدیر خم کے مقام پر نبی کریم نے اپنے بھائی کی ولایت کا اعلان کیا اور بازو بلند کر کے دکھایا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، اس دن بھی ابلیس کی چیخیں نکلیں اور اعلان غدیر سے لے کے آج تک ابلیس کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ آج تک شیطانوں کی چیخیں بلند ہو رہی ہیں، بلند ہو رہی ہیں۔ سلامت رہو میرے بھائیوں، پہلی وحی اس میں پڑھنے کا تذکرہ، قلم کا تذکرہ، علم کا تذکرہ۔ یہ دلیل تھی اس بات کی کہ رسول اللہ جو دین لے کر آ رہے ہیں وہ علم کا دین ہے۔ پیغمبر کے دین میں نہ جہالت کی گنجائش ہے نہ جاہلوں کی گنجائش۔ میرے بھائی رسول اللہ نے فرمایا تھا میلاد کا مہینہ ہے نا، نبی کریم نے فرمایا تھا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں اپنی امت کو علم دینے کے لیے آیا ہوں، میں تعلیم یافتہ بنانے کے لیے آیا ہوں۔ سامعین گرامی سنو، اوشیہ سنی بھائی سنو، خدا کے لیے علم کی طرف آؤ، علماء کی طرف آؤ۔ نبی کریم سے کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کوئی انسان مر رہا ہو، روح نکل رہی ہو، جان کنے کا عالم ہو، احتضار کی حالت طاری ہو، یا رسول اللہ ایسی حالت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ سنو، رسول اللہ نے فرمایا علم حاصل کرنا چاہیے۔ روح نکل رہی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ علم حاصل کرنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم کی ایک حدیث مبارک جسے شیعہ سنی صاحب نے لکھا جو خالصتاً اس مجلس کے حوالے سے نبی کریم کی ایک حدیث سن لو، اپنے ذہن میں اس کو نقش کرو۔ مجلس میں کیوں آنا چاہیے؟ بانی مجلس کو منہ دکھانے کے لیے نہیں، حاضری لگوانے کے لیے نہیں، وقت گزارنے کے لیے نہیں، کیوں آنا چاہیے؟ من خرج من بیتہ لیطلب بابا من العلم فہو سالک علی سبیل الجنہ، رسول اللہ نے فرمایا جو شخص گھر سے نکلا اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ چلو آج فلاں مقام پر مجلس ہے، چلتے ہیں کوئی ایک بات علم کی سیکھ کے آتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں جو اس نیت سے مجلس میں آتا ہے وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی سڑکوں پر نہیں چل رہا ہوتا، وہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہوتا۔ لِكُلِّ شَيْءٍ طَرِيقٌ وَطَرِيقُ الْجَنَّةِ عَلَى الْعِلْمِ، پیغمبر نے فرمایا ہر شے کا کوئی نہ کوئی راستہ ہوتا ہے اور جنت کا راستہ علم ہے، جنت کا راستہ علم ہے۔ نبی کریم نے فرمایا تھا اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرتے رہو۔ یعنی رسول اللہ چاہتے تھے میرا ہر امتی ساری زندگی طالب علم رہے، علم کی تلاش میں رہو، علم کی طلب میں رہو۔ اللہ ہمیں علم اور وارثان علم کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا کرے۔ صرف ایک جملہ ذکر مصیبت کا، آپ جانتے ہو میں جب ذرا جلدی ہوتی ہے تو یہ ایک جملہ عرض کرتا ہوں۔ جنگ خیبر کا جب اختتام ہوا، جانتے یہودیوں کے ساتھ جنگ تھی اور خیبر میں جو یہودی رہتے تھے ان کا سردار تھا حیی بن اخطب۔ یہ جتنے یہودی پہلوان تھے مرب انتر حارث، یہ سارے مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے۔ یہ مرب اسی کا بیٹا تھا، سردار کا حیی بن اخطب کا بیٹا تھا۔ صرف یہ 2-4 نہیں، 950 یہودی خیبر میں قتل ہوا، خیبر فتح ہو گیا۔ یہودی عورتیں جو تھیں وہ قید کر لی گئی، کنیزیں بنا لی گئی۔ ان میں اسی سردار کی بیٹی تھی حیی بن اخطب، سردار کی بیٹی تھی صفیہ جو بعد میں ام المومنین صفیہ بن۔
17 سال اس کی عمر تھی، یہودیوں کی شہزادی تھی، مرم کی بہن تھی۔ خیبر فتح ہو گیا، بلال حبشی نے یہودی عورتوں کو قید کر کے رسول اللہ کی خدمت میں لے آئے۔ سرکار کی جب صفیہ پر نگاہ پڑی تو دیکھا اس کی حالت غیر ہے، رو رو کے آنکھیں اس کی سرخ ہے، چہرہ اس کا زخمی ہے۔ نبی کریم نے پوچھا صفیہ تمہاری حالت غیر ہے، کسی مسلمان نے کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ کہتی تھی نہیں اللہ کے رسول، کسی مسلمان نے مجھے کچھ نہیں کہا، تو تمہاری حالت ایسی کیوں ہے؟ جناب بلال کی طرف اشارہ کر کے کہتی یہ شخص جو مجھے قید کر کے لایا ہے، اس نے مجھے وہاں سے گزارا ہے جہاں میرے بھائیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ کہتی میں نے بھائیوں کی جب لاشیں تھی مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے گریہ کیا، میں نے منہ پہ ماتم کیا، میں نے چہرے کو خراشا، اس لیے میری حالت ہوئی۔ نبی کریم نے ناراض ہو کے فرمایا بلال کبھی بہنوں کو بھی بھائیوں کی لاشوں پر سے گزارا۔ میں عرض کروں گا یا رسول اللہ، خیبر کے میدان میں ایک یہودی کی بیٹی کا بھائیوں کی لاشوں سے گزرنا گوارا نہ ہوا۔ یا رسول اللہ 11 محرم کربلا میں ہوتے، یا رسول اللہ آپ کی بیٹیاں تھیں جنہیں بھائیوں کی لاشوں پر سے گزارا گیا، اور بھائی کی لاش پہ کھڑے ہو کے کہتی تھی انت اخی الحسین الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا وأي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔